अस्सलाम दोस्तों, आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आपका दोस्त कुरैशी। जैसा कि मेरी पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि मैं इस वक्त हूं तुर्की में। काफ़ी सारे दोस्तों के क्वेश्चन थे तो सोचा कि उन्हें एक वीडियो बना दूं ताकि आप लोगों के सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे एक ही दफ़ा। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने एक क्वेश्चन पूछा है कि जी तुर्की कैसा है और काम वगैरह का पूछा है। तो आज मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो ये कि सबसे पहली बात ये है कि सब लोग पाकिस्तान में लड़के कोशिश करते हैं कि यूरोप जाएं। अच्छा, उसके लिए मोस्टली डंकी लगाई जाती है। डंकी लगा के तुर्की में आते हैं, तुर्की से फिर वो जाते हैं यूनान। अच्छा, जब यूनान जाते हैं तो जाके वहाँ परेशान हो जाते हैं कि जी ये हम कहाँ पे आ गए हैं। क्योंकि अगर मुझसे पूछे तो मैंने क्यों यूनान बहुत दफ़ा देखा है, तुर्की में बहुत दफ़ा आया हूँ, यूरोपियन कंट्रीज़ बहुत देखी हैं। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है तुर्की के साथ वो ये है कि जब आप तुर्की में आते हैं, इस्तांबुल देखें, इस्तांबुल जो है वो एक बड़ा शहर है। मैं आपको मशवरा दूँगा कि अगर आप आते हैं, आप यूनान जाते हैं, भाई यूनान जाके बंदा फंस जाता है, आगे कहीं जा नहीं सकते। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो मैंने यहाँ पे चीज़ें देखी हैं, लोगों से मिला हूँ, मैंने बातचीत की है। स्पेशली जिस होटल में मैं ठहरा हुआ हूँ वहाँ पे मैं काफ़ी लोगों से मिला हूँ और मोस्टली लोग जो हैं वो तुर्की के नहीं थे, वो दूसरी कंट्री से आए हुए थे। मोस्टली जो है कज़ाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान वगैरह वगैरह। तो वो भी वीज़े लेके आए हुए हैं और यहाँ पे काम करते हैं, जॉब करते हैं। जब मैंने उनसे बात की तो एक चीज़ मुझे जो समझ आई वो ये कि यहाँ पे आप इजीली आके काम ढूंढ सकते हैं, काम आपको मिल सकता है और आप ज़्यादा पैसे बचा सकते हैं जो आप यूनान जाके कमा भी नहीं सकते। जो लोग यूनान रहते हैं या जो हो के आए हैं वो बिल्कुल मेरी बात समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वहाँ पे काम नहीं मिलता, काम के वहाँ पे बहुत सारे इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, एक पेपर भी नहीं होते, इलीगल बंदा रहता है। मैं आपको एक मशवरा देना चाहता हूँ, वो ये है कि आप जब तुर्की आते हैं, चाहे वो डंकी लगा के आते हैं, चाहे वीज़ा लेके आते हैं, आने से पहले कुछ चीज़ें आप करके आएँ। आपके पास कोई डिप्लोमा वगैरह है तो फॉरेन अफेयर्स से उसको टेस्ट करा दें, नंबर 1। नंबर 2, एक अच्छी सी CV बनाएं जिसमें आपने लिखना है कि जी आपने होटल्स में काम किया हुआ है, पाकिस्तान में होटल्स में काम किया हुआ है। अगर आपने काम नहीं भी किया तो आप वैसे भी आप लिख सकते हैं, यार इसमें कौन सी बात है। आपने जॉब लेनी है, यहाँ पे कौन सा कोई इंजीनियरिंग का काम है या पायलट का काम है, आपने जस्ट होटल में काम चाहिए आपको। तो जब आप यहाँ पे आएँ, अगर आपके पास विज़िट वीज़ा है तो उसको कन्वर्ट करा लें, वो 1 साल का कन्वर्ट हो जाएगा आपका कुछ पैसों में। फिर आपने काम ढूंढना है, होटल्स में काम आराम से मिल जाता है। स्पेशली ये जो इस्तांबुल से जो बाहर की जगह हैं, जिस तरह मार्मरिस, जिस जगह में मैं आया हूँ, अलाइया है, तालिया है, उस तरह बहुत सारी जगह है, कोइया है। तो वहाँ पे लोग आते हैं यूरोप से घूमने के लिए। होटल्स जो हैं उनका जो काम चलता है वो चलता है टूरिस्ट की वजह से। जब यूरोप से लोग आते हैं ना यहाँ पे, तो ज़ाहिर बात है 500-600 रूम्स होते हैं। तो लोग जो है 2 बंदों के लिए 10 दिन का, 2 हफ्ते का 4000 यूरो कम से कम पे करते हैं। इंक्लूडिंग एवरीथिंग होता है, वो आपके ड्रिंक वगैरह सब कुछ होता है, उसके अंदर फूड होता है। तो ये काम बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो आप जब यहाँ पे आओ, अगर आप इलीगल आए हो तो आप कोशिश करो कि आपको कहीं काम मिल जाए। उसके बाद आप को जब काम मिलेगा, ये आपको वर्क कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, उसके ऊपर आपको यहाँ का रेजिडेंट परमिट मिल जाता है। अगर आप फ़र्ज़ करो कि वीज़ा लेके आए हैं तो और ही अच्छी बात है, उसको कन्वर्ट कर लें 1 साल में। वो 1 साल का जो होगा बेसिकली वो विज़िट होता है वीज़ा। तो वो ना, उसका फ़ायदा ये होता है कि वो मल्टीपल होता है, वो आ जा सकते हैं। अगर उस पर काम मिल जाए तो वो चेंज भी हो जाता है। तो ये मुझे सबसे अच्छा ऑप्शन लगता है कि बजाय इसके कि आप आएँ, आप फिर यूरोप की डंकी लगाएँ, यूनान। भाई बात है सीधी, जो आपको लगता है ना कि यूरोप में जाके जो गोरियाँ आपने देखनी है ना, वो घास नहीं डालती, सीधी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे तुर्की में ना उससे ज़्यादा खूबसूरत औरतें हैं, उससे खूबसूरत लड़की हैं, हर चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। तो आप ना वो धोखे में मारे जाते हैं। तुर्की आके देख के कितने लोगों मैं जानता हूँ वो तुर्की से यूनान की डंकी लगाई है उन्होंने और फिर वापस आ गए हैं। क्यों? कहते हैं यार वो जगह थोड़ी रहने की। ऑफ कोर्स यहाँ पे
میں نے جو دیکھا ہے یہاں پہ ترکی یورپ سے بھی آگے ہے. ان کا اسٹینڈرڈ صفائی ستھرائی بہت اچھی ہے. میں کہتا ہوں یورپ سے بھی اچھی ہے. اور بھائی یہی وجہ ہے کہ یورپ والے لوگ یہاں پہ ویکیشن پہ آتے ہیں. اور اسپیشلی سب سے اچھی ہے ویو. یہ کتنی خوبصورت جگہ ہے یہاں پہ, اور یہ جو ہے نا ایک جنت ہے میں کہتا ہوں. تو اگر آپ نے میرا بھائی اگر آنا ہے, آپ نے آ کے کام کرنا ہے, یہاں پہ کام بھی آپ کو مل جائے گا. اچھا یہاں پہ جو کام کی صورتحال ہے, اگر آپ کو ہوٹل میں کوئی کام مل جاتا ہے نا تو $500-700 ملتے ہیں آپ کو. آپ کی رہائش بھی ہوتی ہے, یا تو ہوٹل کے اندر ہوتی ہے یا آپ کو ہاسٹل میں وہ رہائش دیتے ہیں. کھانا پینا فری ہوتا ہے, یعنی کہ آپ کے سیدھے $500-600 بچ جاتے ہیں. $500-600 کا مطلب ہے سیدھا $1,20,000-30,000, جو کہ یونان میں بھائی آپ نہیں کما سکتے اور بچا تو سکتے نہیں ہیں. تو یہ سلسلہ آپ کی بچت ہے. دیکھیں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ محنت گدھا بھی بڑی کرتا ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس کو. تو محنت جو ہوتی ہے دماغ کی ہوتی ہے. ایک بندہ جو ہے وہ مزدوری کرتا ہے, کتنی محنت کرتا ہے, اور ایک بندہ آفس میں بیٹھ کے 2 فون کالز کر کے تو اتنے پیسے کما لیتا ہے. تو اس لیے میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ بجائے یہ سوچیں کہ جی میں یونان جانا چاہتا ہوں, اس کے آگے پھر میں یورپ نکل جاؤں گا, تو ایسا نہیں ہے. کیونکہ بھائی یہ جو ہے پاکستان اور یورپ کے بیچ میں ہے یونان اور ترکی. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ آپ یونان پہنچ گئے ہیں تو آپ کسی بھی کنٹری میں پھر جا سکتے ہیں, ایسا بالکل نہیں ہے. اور دھوکے میں مارا جاتا ہے بندہ, جب یونان پہنچتا ہے واپس بھی نہیں آ سکتا. تو اس لیے بہت ہی اچھا آپشن ہے. اور یہاں پہ کام مل جاتا ہے نا آپ کو ریزیڈنٹ پرمٹ ملتا ہے, اس کے بعد 2 سال کا ملتا ہے, 2 سال کے بعد جو ہے 5 سال کا ملتا ہے, اس کے بعد ان کے نیشنلٹی کا بھی ہے, نیشنلٹی مل جاتی ہے. یونان میں لوگ 30-40 سال سے رہ رہے ہیں لیکن بھائی ان کو کبھی بھی نیشنلٹی نہیں ملی. تو آپ اس چکر میں نہ رہیں کہ جی وہاں پہ نیشنلٹی ملے گی اور یہ وہ. ترکی بہت اچھا ہے. اچھا لوگ کہتے ہیں ان کی اکانومی گر گئی ہے, یہ یار گر گئی ہے تو کیا ہے, روپیہ بھی تو گرا ہوا ہے نا. پہلے جب میں یہاں پہ آتا تھا تو میں 1 یورو کے مجھے ملتے تھے 3 لیرہ, اب مجھے 1 یورو کے ملتے ہیں 15 لیرہ. ٹھیک ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو آپ کو چیزیں ہیں وہ اسی حساب سے ملتی ہیں. اگر اکانومی گری ہے تو بھی وہ حساب وہی ہے. جس طرح پاکستان میں اکانومی گر رہی ہے, روپے کی پرائس گر رہی ہے, لیکن اس حساب سے مزدور کی مزدوری بھی بڑھی ہے. آج سے 10 سال پیچھے چلے جائیں, مزدور کی مزدوری جو تھی 100 تھی, آج میرے خیال میں 800 ہوگی میرے خیال میں. تو دیکھو اس حساب سے پاکستان میں بھی بڑھی ہے چیزیں, پاکستان میں جو ہے انکم بھی بڑھی ہے. تو میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ آپ ترکی میں آئیں. ترکی میں آ کے آپ جاب ڈھونڈنی ہے اپنے ہوٹلز میں, کیونکہ ہوٹل کا کام ہے صاف ستھرا. پھر یہاں پہ اتنے سارے ٹورسٹ آتے ہیں, کیا پتہ کوئی لڑکی پھنس جائے آپ سے, آپ سے شادی کر لے تو آپ کو ساتھ اپنے یورپ لے جائے. اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھیں کہ آپ بھائی گھر پہ بیٹھ کے آپ کو کچھ مل جائے, گھر سے باہر نکلنا پڑتا ہے, محنت کرنی پڑتی ہے, دھکے کھانے پڑتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ جلدی کامیاب ہو جاتے ہیں, کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ لیٹ کامیاب ہوتے ہیں. لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کامیابی نہیں ملے گی. میں گارنٹی سے کہتا ہوں آپ کو کہ انسان کی نیت صاف ہو, انسان کی نیت جب صاف ہوتی ہے اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے, تو ضرور آپ کو کامیابی ملے گی. لیکن کوشش کریں, باہر نکلیں. صرف ایک چیز کہوں گا کہ دھوکہ نہیں کرنا, فراڈ کسی سے نہیں کرنا. اگر آپ یورپ میں آتے ہیں تو آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ میں کسی دھوکہ کر لوں گا تو اپنا کچھ بنا لوں گا. میرا بھائی بات یہ ہے کہ یہاں پہ ہم پاکستان کو ریپریزنٹ کرتے ہیں. جب یہاں پہ آتے ہیں تو ہمیں وہ نام سے نہیں پہچانتے, وہ یہ نہیں کہتے یہ تاسے, وہ کہتے ہیں پاکستانی نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے. اس طرح کے بہت سارے کیسز ہوئے ہیں, میں اس طرح کے بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں. تو اس لیے میرا بھائی آپ نے دھوکہ ووکہ نہیں کرنا, فراڈ نہیں کرنا. اگر کوئی لڑکی آپ کی ہیلپ کرتی ہے, کوئی بھی ہے, چاہے ترکی سے کوئی کسی نیشنلٹی کی بھی ہے, تو یہ نہیں سوچنا کہ یار اب میں یہ تو اب اسکرٹ پہنتی ہے تو یہ کپڑے چھوٹے پہنتی ہے تو یہ. تو میرا بھائی بات یہ ہے کہ جب پیپر نہیں ہوتے نا تو بندہ سوچتا ہے یار کوئی بحث ہو, کسی کا سانس چلتا ہو تو اس سے شادی کر لوں, پیپر بن گئے. تو میرا بھائی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کی کوئی ہیلپ کرے گا نا, اس کو دھوکہ نہیں دینا. بات تو تبھی ہے نا, کسی کو اپنے رنگ میں آپ ڈالیں, بات تبھی ہوگی نا. ایسا تھوڑی ہے کہ آپ مطلب نکل گیا اس کے بعد آپ بولیں جی وہ یہ کیا ہو گیا. خیر اینی وے آپ جو ہے نا, آپ کا فوکس یہ ہونا چاہیے کہ میں نے ترکی جانا ہے. ویزا بھی پاکستان سے مل جاتا ہے. اب 2-3 لاکھ روپیہ دے کے لوگ ویزے لگوا رہے ہیں, اب وہ بھی تو کوئی بات نہیں ہے, اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ نے کوشش کرنی ہے خود ویزا لگاؤ, خود ویزا آرام سے مل جاتا ہے. اگر آپ خود ویزا نہیں لگانا چاہتے یا ڈنکی, بیسیکلی میں تو ڈنکی کے خلاف ہوں بالکل, اور میں
ہمیشہ اپنی ویڈیوز میں کہتا ہوں ڈنکی نہیں لگانی، کیونکہ ڈنکی کا فائدہ نہیں ہے. آپ لوگ ڈنکی لگا کے جو ہے کہ میں نے پتہ نہیں ہوتا، کئی لوگ راستے میں مر جاتے ہیں، کئیوں کو جو ہے راستے میں اغوا کر دیا جاتا ہے، اور پھر آپ کے سامنے ساری چیزیں آپ تو ٹی وی اور یوٹیوب میں بھرا پڑا ہے. تھرو پراپر چینل کرنا ہے آپ نے، جو بھی کرنا ہے. یونان کا خیال اپنے دل سے نکالنا ہے، یونان کو رہنے دیں. یہاں پہ پتہ نہیں چلتا سالہ یہ یورپ ہے یا ایشیا، یہ نہیں کرو. یہاں پہ جو یہاں کی عورتیں ہیں اتنی ماڈرن ہیں، پتہ نہیں چلتا آپ کو کہ وہ یورپین ہیں یا وہ ایشین ہیں. تو صرف یہ چیز ہے کہ یہ لوگ انگلش بہت کم بولتے ہیں، جو مجھے چیز نظر آئی ہے. ان ایریاز میں جرمن وغیرہ بولتے ہیں، کیونکہ 2-3 ملین لوگ جو ہیں جرمنی میں رہتے ہیں، ان کے ٹرکی، جس طرح ہم لوگ انگلینڈ میں رہتے ہیں. تو شاید یہ وجہ ہے، تو انگلش بہت کم لوگ بولتے ہیں. ہوٹل کا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک تو ہوتا یہ ہے کہ وہاں پہ آپ کو نا ڈفرینٹ نیشنلٹیز کے لوگ ملتے ہیں، آپ کی دوستی ہوتی ہے، چاہے لڑکیاں ہیں چاہے لڑکے ہیں، تو پھر کچھ نہ کچھ آپ کا ہو ہی جاتا ہے. تو اس لیے کہنا تھا آپ سے. I hope you like this video. If you like this video, don't forget to subscribe my channel, like, share this video. اگر آپ کوئی بھی چیز پوچھنا چاہتے ہیں، کوئی بھی کوشچن آپ پوچھنا چاہتے ہیں، ضرور مجھ سے پوچھیں، میں ضرور آپ کو انشاءاللہ جواب دوں گا. انسٹاگرام پہ بھی آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں. انسٹاگرام کی میری آئی ڈی ہے تس قریشی ہے، اور فیس بک کی بھی تس قریشی ہے. تو ضرور مجھے فالو کریں، اور دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ پاک آپ کا حامی ناصر ہو، اور اگین کوشش کریں. انسان کا حق ہے کہ وہ آگے نکلے، کامیاب ہو اور کامیابی حاصل کرے. ضرور کوشش کریں، اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے گا. بہت سا پیارا ویو ہے، اس وقت شام کا ٹائم ہے، تو اس لیے آپ کو جو ہے وہ لوگ نظر نہیں آ رہے. بس کوشش بھی اجازت ہیں. اللہ حافظ.